حضرات گرامی، آج عشق قرآن کا کوارٹر فائنل ہے جس میں جمران اکیڈمی کے بچے ہمیشہ کی طرح آئے ہیں اور آج کی دونوں ہی ٹیمیں تیار کھڑی ہیں۔ میں اس سے قبل کے مقابلے کا آغاز کروں، آنے والے مہمانوں کو جو معزز ججز صاحبان ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج حضرت علی کے حوالے سے ان سے چند اقوال، چند باتیں بھی سنی جائیں گی۔ آغا گلزار صاحب خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغا طاہر صاحب خوش آمدید، السلام علیکم۔ آج کا دن چونکہ ہم نے منسوب رکھا ہے اور کل کی ساعتوں تک حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، چند باتیں میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ کیسے دیکھتے ہیں مولا کی ذات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے آخری لحظات میں اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ایک وصیت نامہ لکھا ہے۔ اس وصیت نامے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، خصوصاً امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹے حسن اور حسین ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ خوبصورت۔ اس کے علاوہ آگے بھی فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کو کبھی نہیں بھولنا، ہمیشہ قرآن سے متمسک رہنا۔ وہ ایسے افراد کو کہہ رہے ہیں جو خود قرآن کے عدیل ہیں، یعنی عدل قرآن ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو ایسی گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ پس عطرت نبی جو ہے وہ قرآن کی عدیل ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انہی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہیں۔ تو ان دونوں بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ اوصیکم و نظم امرکم، یعنی امور کو منظم کرے۔ وصیت کے اندر آخری جو وصیت سب سے کی ہے اس میں فرماتے ہیں اپنے امور کو منظم رکھیں، اور جی اللہ اللہ کہتے ہیں۔ بہت سارے جملات ہیں جن کو یہاں پر ابھی بیان کرنے کا، اللہ اللہ للیتام، اللہ اللہ للجیران، خوبصورت پڑوسیوں کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں، یتیموں کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں۔ آغا طاہر صاحب کیسے دیکھتے ہیں مولا کی ذات کو، اور آپ کس حوالے سے پیغامات، یعنی اس شخصیت سے کیسے اپنی زندگی میں پیغام منتقل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، اپنے بچوں کو جمع کر کے سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اور جس طرح آغا صاحب نے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے امور ہیں جن کو بیان کیا ہے مولا نے، اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، تاکہ معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک غریب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے بھی اس ظالم کے ساتھ نہ دے، بلکہ ظالم کے خلاف اس غریب کے ساتھ دے۔ صحیح ہے نا؟ اس طرح بہت سے سارے امور ہیں، اور خدا نے بھی رسول کو بھی یہی حکم دیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں نے یعنی سب ہر نبی جب بھی آتے تھے تو خدا یہی لوگ یہی پوچھتے تھے کہ آپ نبی ہیں تو آپ نے اتنے زحمتیں اٹھائی ہیں تو ہم آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت ہر نبی یہی کہتا تھا میرا اجر جو ہے خدا کے پاس ہے، ہمیں اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسا رسول کے پاس آ گئے یہی لوگ، تو خدا نے حکم دیا کہ اے نبی کہہ دے ان سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر مجھے کوئی اجر رسالت آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو میرے اہل بیت سے آپ لوگ محبت کریں، یہی میرا اجر رسالت ہے۔ تو ان تمام مطالب سے ہمیں یہی حاصل ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کا وہ مرتبہ اور فضیلت کے بارے میں ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا، مقابلے کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی قرآن سے کتنی متوسط ہے؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھوں گا کیونکہ لوگوں تک یہ جواب پہنچنا چاہیے۔ آج ہم عشق قرآن کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارا روشن مستقبل ہیں، اور یہ آگے مقابلوں میں جائیں گے، اب تک کوالیفائی کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ پوری امید ہے کہ آج اچھا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا۔ دو ٹیمیں ہمارے پاس کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایچ اور آئی ٹیم کے پارٹیسپینٹس کھڑے ہیں، سیدہ ورشا بطول، علیہ، کائنات زہرا، تحریم فاطمہ۔ یہ چار لوگ ہمارے پاس ہیں اور آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں۔ ایچ اور آئی دو ہی راؤنڈ سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے۔ پہلے راؤنڈ میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے دونوں ہی ٹیموں سے، اور اسی طرح دوسرے راؤنڈ میں بھی 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال ٹیم ایچ یہ رہا آپ کے سامنے،
صفحہ نمبر 192 پہ موجود سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے. کل کتنی آیات ہیں یہ بتائیے. صفحہ نمبر 192 پہ موجود سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے. کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیے. پہلے ہی سوال میں اتنا سوچنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 32 سے 36 تک. سورہ توبہ آیت نمبر 32 سے 36 تک کل کتنی آیات ہیں؟ ٹوٹل آیتیں 5 ہیں. ٹوٹل آیتیں 5. جواب درست. بالکل ٹھیک، درست جواب. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ٹیم آئے، آپ سے پہلا سوال ہے. صفحہ نمبر 224 پہ موجود سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے. کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیے. 224 224. ٹو 224 224 224. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک. ٹوٹل اس میں 9 ہیں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ٹیم ایچ، آپ سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال. سورہ زمر آیت نمبر 35 کا صفحہ نمبر بتائیے اور پارہ نمبر بھی بتائیے. پارہ نمبر 24 اور پیج نمبر ہے 462. جی جواب درست. جواب بالکل درست ہے. ٹیم آئے، آپ سے دوسرا سوال ہے. سورہ انفال آیت نمبر 9 کا صفحہ نمبر بتائیں، پارہ نمبر بھی بتائیں. پارہ نمبر 9 اور پیج نمبر ہے یہ 178. جی بالکل درست. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. دراصل آج کا ماحول ایسا ہے کہ ہم سارے ہی غمگین ہیں اور ایک تعزیت والا ماحول ہے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ذرا سا بھی تمسخر نہ ہو، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے چہروں پہ مسکراہٹ رہے گی، کہیں آپ پریشر میں نہ آ جائیں. تو گھبرانا نہیں ہے، یہ پوری قوم کو ہمیشہ پیغام دیا جا رہا ہے. میں بھی آپ کو یہی پیغام دوں گا. تیسرا سوال پہلے راؤنڈ کا یہ رہا. صفحہ نمبر 382 پہ موجود سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے. کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل آیت نمبر 56 سے لے کر 63 تک. ارے ٹوٹل آیتیں 8 ہیں. واہ شہزادی واہ، بالکل درست جواب دیا تم نے. ماشاءاللہ، بہت پیارے. بھائی ہمیشہ کی طرح اگر ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو یہ لمحہ آپ کے لیے فخر اور مان کا لمحہ ہے. سلامت رہیں. اور یہ بچے آج جب گھر جائیں، اگر سحری سے پہلے چلے جائیں تو اچھی سی سحری کرا دیجیے گا، ورنہ افطار پارٹی تو ان کو دیجیے گا آج. بہت اچھے. ٹیم آئے، آپ سے سوال ہے تیسرا. صفحہ نمبر 324. پہلے کون سا پوچھا تھا؟ 224. اب 324 یعنی 324. اس صفحے پہ موجود پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے. کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25 سے 35 تک. اور سورہ انبیاء. ٹوٹل اس میں 11 ہیں. جواب بالکل درست ہے. بھائی ماشاءاللہ، آج تو چاروں طرف شہزادیاں ہی ہیں اور مقابلہ اب تک برابر جا رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ بچے آج جیت جائیں گے وہ کوالیفائی کریں گے سیمی فائنل اور فائنل کے لیے. پرسوں انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ فائنل کا انعقاد ہوگا. اور ہمیشہ کی طرح میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ جو بچہ ونر ہوگا اس کو یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے 70 cc یعنی 70 cc ایک بائک ملے گی. اب اس بائک پہ آپ کا ہیلمٹ لازمی ہو جائے گا. اگر والدین کو دیں یا بڑے بھائی کو دیں تو ان کو کہہ دیجیے گا اب میں جہاں چاہوں مجھے لے کے جانا، خاص طور سے مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی، تو وہ آپ کو ضرور لے کے جائے گا. سیٹ بیلٹ ہے نہیں ورنہ وہی پہنا دیتے ہیں ہم آپ کو. ٹیم ایچ، آپ سے دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال. صفحہ نمبر 165 کی پہلی آیت کی تلاوت کیجیے اور سب سے پہلے پارہ نمبر ضرور بتائیے گا. پیج نمبر 165. 165. پیٹرن بتا دیں. اوکے، کوشچن میرا ہے پیج نمبر 165 کی پہلی آیت کی تلاوت کیجیے اور پارہ نمبر بتا دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا آمنا برب العالمین. جواب بالکل درست ہے. قالوا آمنا برب العالمین. سبحان اللہ. اچھا ٹیم آئے، آپ سے پہلا سوال ہے راؤنڈ 2 کا. غلطی کریں گے باہر ہو جائیں گے، ناک آؤٹ، غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ غلطی نہیں کریں گے. پہلا سوال ہے صفحہ نمبر 230 کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیجئے، پارہ نمبر بھی بتا دیجیے گا. یہ 12 پارہ ہے اوکے. اور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے. یقیناً آپ کی اس فعل سے بہت سے لوگ ایک اچھا پیغام لے رہے ہوں گے، اور مجھے پورا یقین ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ جمران اکیڈمی کے اس منظر کو دیکھ کر، خاص طور سے عرفان رمضان میں عشق قرآن کی اس نشریات کو دیکھ کر، اس سیگمنٹ کو دیکھ کے بہت سے والدین اور اساتذہ نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ اب سے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے. ایک ایسا حافظ جو قرآن کا دراصل محافظ بھی ہے، اور نہ صرف محافظ ہے بلکہ قرآن کے مفاہیم کو پیش کر رہا ہے، ازبر ہے. بہت خوبصورت. دوسرا سوال ٹیم ایچ، سورہ ہود آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. آیت دوبارہ پڑھیے، کچھ غلطی محسوس ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. جواب بالکل درست، ماشاء اللہ سبحان اللہ. میری بھرپور سپورٹ ہے ٹیم ایچ کو بھی اور ٹیم آئی کو بھی، اور مجھے یقین ہے آج دونوں جیتیں گی. یہ کیسے ہوگا یہ آغا صاحب فیصلہ کریں گے. ان کو بھی تھوڑا مشکل میں ڈالوں نا، میں ہمیشہ مجھ پہ مشکل برستی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 26 کی تلاوت کے شرف حاصل کرے گی ٹیم آئی. 26 یس. اردو شناسائی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، میرے لیے بھی. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. سب ضروری ہے نا اردو بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. انہوں نے ایک لفظ غلط پڑھا. اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. دوہرا دیں، ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. اب جواب درست ہے. علیہ نے دیا جواب تو ٹھیک ہو گیا، ورشا کا تھوڑا سا مسٹیک تھی. کیا پہلے مسٹیک ہو رہی تھی یہ بتا دیجیے. اصحاب الجنہ کے جب اصحاب النار کہہ رہے تھے. اوہ اتنا بڑا، اوہ نہیں نہیں ایسے نہ کرو. اصحاب الجنہ یعنی جنت کے اصحاب، اصحاب النار یعنی کہ جہنم والے. ٹھیک ہے، یہ بڑی غلطی تھی مگر آپ نے خود سے اس کو ٹھیک کر دیا، اس لیے ہم نے آپ کے مارکس منہا نہیں کیے ہیں. ٹیم ایچ آخری سوال ہے. اب فیصلہ کن مارکا ہے، دے دیا تو پار ہو گئے، ورنہ پھر حفظ موضوعی پتہ ہے، پھر میں ایسے سوال پوچھتا ہوں مشکل ہو جاتے ہیں، مجھے خود نہیں آتے ہوتے جواب. ٹیم ایچ آپ سے تیسرا سوال اس راؤنڈ کا. صفحہ نمبر 313 پہ کون سی صورت موجود ہے، اور اس صفحے کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اور پارہ نمبر 16. سورہ کا نام بتائیں. سورہ کا نام بھی بتا دیجیے. سورہ طہ. سبحان اللہ. اے موسیٰ ہم نے تمہیں عطا کیا جو تم نے سوال کیا، پروردگار اسی آیت کو وسیلہ بنا کے تجھ سے بہت ساری حاجتیں طلب کرتے ہیں. ہم نے بھی بہت کچھ مانگا ہے، اور جو سب سے اول چیز مانگی ہے
وہ ہے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق اہل بیت۔ وہ اگر ہمیں مل جائے تو شاید ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ بہت اچھا جواب بر وقت مل گیا۔ ٹیم آئے تیسرا سوال راؤنڈ 3، اور سوال ہے صفحہ نمبر 280 پہ، راؤنڈ 2 کا یہ تیسرا سوال ہے۔ صفحہ نمبر 280 پہ کون سی صورت موجود ہے؟ اس صفحے کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے۔ 280 یس 280 صفحہ نمبر پیج نمبر 280۔ اگر آپ ہمیں بر وقت جواب دے دیں گی نا تو ہم آپ کو سید فرخ حسین رضوی صاحب کی نعت شریف سنوائیں گے انشاءاللہ۔ ان کی پیاری سی آواز میں، بہت خوش گلو انسان ہے، اور یہ آپ کو تحفتاً ہم سنوائیں گے۔ پیج نمبر 280 پہ 14واں پارہ ہے، اور اس پیج کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع قلیل ولہم عذاب عظیم۔ آیت شروع کے صحیح ہے، لاسٹ میں انہوں نے غلطی کی ہے لاسٹ میں۔ دہرائیں لاسٹ وارننگ ہے، دہرائیں نہیں جلدی سے آپ ہی دہرائیں، شاباش۔ متاع قلیل ولہم عذاب مہین۔ پھر غلطی ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم ہے، علیم کا لفظ ہے، دوبارہ سے دہرا دیجیے گا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم ہے، متاع ایک دفعہ قلیل عظیم پھر مبین پڑھ لیا۔ ولہم عذاب علیم، یہ جو متاع یعنی سامان ان کے پاس ہے وہ تھوڑا سا ہے، اور ان کے لیے جو بڑا سارا عذاب ہے وہ منتظر ہے۔ فی الحال تو ٹیم ایج کے لیے بڑا سارا انعام منتظر ہے، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ بیڑا پار ہو چکا ہے۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اگر صاحب شروع میں ہی میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ چونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ عشق قرآن ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات سے قرآن کا کتنا گہرا تعلق رہا ہے، اس پہ ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی یقیناً ہمارے عقیدے کے مطابق ائمہ علیہم السلام قرآن ناطق ہوا کرتے ہیں۔ جب قرآن صامت ہے، یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ قرآن صامت ہے، لیکن ائمہ جو ہیں وہ قرآن ناطق ہیں، تو یقیناً ان کی زندگی کا لحظہ لحظہ، لمحہ بلمحہ وہ جو عین قرآن یعنی مجسم قرآن ہوا کرتے ہیں۔ قرآن ایک الگ چیز، اہل بیت الگ چیز نہیں ہے۔ اہل بیت کچھ اور بتائیں اور قرآن کچھ اور، یہ ناممکن چیز ہے، سبحان اللہ، لا ینفک ہے ایک دوسرے سے۔ تبھی تو پیغمبر نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ خوبصورت۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اٹوٹ ہے، جی لا ینفک ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور شاید مجھے لگتا ہے ان بچوں کی یہی موٹیویشن ہے، جب یہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو انسپریشن یہی ہوگی کہ جب ہمارے ہادیان نے، ہمارے رہبر نے یہ فرمایا ہے تو پھر ہمیں بھی وہی موٹیویشن، وہ جذبہ، وہ حوصلہ چاہیے۔ اور یقیناً یہ لائق کے داد بھی ہیں اور خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں کہ پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم بھی ہو سکے تو جتنا سیکھیں۔ یقیناً قرآن کا عشق ایک ایسا عشق ہے جس عمر میں ہو جائے خوب ہے، اور خوب سے خوب تر ہے۔ آج آغا طاہر صاحب نتائج کا ذرا اعلان کیجئے، کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے اور کون سی ٹیم یہاں پہ رک رہی ہے؟ آج جو نتائج کے مطابق آج کا فاتح ٹیم ہے ایچ، ٹیم ایچ۔ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن ٹیم آئی نے ایک غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ان کا 1 نمبر مارکس ہوا ہے۔ تو آج ہم ٹیم ایچ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ٹیم آئی سے ہم معذرت خواہی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال مزید محنت کر کے انشاءاللہ یہاں سے دوبارہ فاتح بن کے اور فاتح ٹیم بن کے یہاں سے چلے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹیم ایچ خوش ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ٹیم آئی کو غمگین ہونا ہے، نہیں ہونا۔ آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا، بلکہ میں تو کہوں گا شہزادیوں اگر ممکن ہو تو آپس میں گلے لگو یا ہاتھ ملاؤ، مبارکباد دو، ان کو تھوڑا سا حوصلہ بھی دو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پریشان ہے، ہاتھ ملا کے ایک اچھا سلوک، ایک اچھی سیرت قائم کیجئے۔ اور یہی تو ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ کوئی نہیں ہارا، کوئی نہیں جیتا۔ دیکھیے سمجھیے گا اس بات کو، آپ جس عشق میں ڈوبے ہیں اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور آج یا تو آپ جیت کے جا رہے ہیں یا آپ سیکھ کے جا رہے ہیں۔ بہت اچھا اب تک کا ہمارا یہ سیگمنٹ رہا ہے، یہ سفر انشاءاللہ اپنی انتہا پہ پہنچے گا
22 رمضان الکریم کو، اور اس میں ایک فائنل آپ دیکھیں گے جس میں یقیناً 2 ٹیمیں جو تیار ہو کے منچ کے کوالیفائی کر کے بغیر کسی غلطی کے یہاں تک پہنچی ہیں، تو ان میں ایک خوبصورت سا فائنل ہمیں نظر آئے گا، اور جیتنے والے کو یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے بائک کا تحفہ بھی ملے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ اب جب آپ اگلے مقابلے کے لیے آئیں تو اور مزید اچھی تیاری کے ساتھ آئیں، کیونکہ بہت ضروری ہے، بہت سے لوگ اب آپ کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ حضرات گرامی، میرے نظر کے سامنے اس وقت ایک واقعہ آ رہا ہے، گو کہ یہ بات فضائل میں آتی ہے، مگر یقینی طور سے اس سے آپ کو ایک اور پیغام بھی ملے گا، عدل اور انصاف کا پیغام۔ حضرت جب ظاہری خلافت پہ فائز ہوئے تو آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھا گیا، جس میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب میرا باپ فوت ہوا تھا تو اس نے اپنے ایک رفیق، اپنے ایک دوست، اپنے ایک صاحب کو کہا کہ میرا بچہ جب یتیم ہو جائے تو اس کو مثال کے طور پہ 1000 درہم دے دینا، جتنے چاہنا اتنے دے دینا۔ اور ایسا ہی ہوا، چند دنوں بعد اس کی وفات ہو گئی۔ یہ جو والد کا دوست تھا، اس نے 99 درہم خود رکھ لیے اور 1 درہم اس بچے کو دے دیا۔ بچہ نالا ہوا، شوریدہ بپا کیا، بڑا پریشان ہوا، اور بات بڑھتے بڑھتے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جب بات ہوئی تھی کہ میں چلا جاؤں تو اس بقایا رقم میں سے جتنے چاہنا میرے بیٹے کو دے دینا۔ جب یہ مقدمہ سامنے آیا تو دلیل کے طور پہ والد کے دوست نے کہا کہ اس کے والد نے مجھے یہی کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں اس رقم میں سے، یعنی 1000 درہم میں سے جتنے چاہنا اتنے دے دینا، تو میں نے اس کو 1 درہم دیا اور 999 درہم خود رکھ لیے۔ بھلا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس بچے نے اپنے نادر اور ناتواں ہونے کا اظہار کیا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرا باپ مجھ سے زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس نے اس نیت سے اس کو کہا تھا کہ یہ شفقت فرمائے گا، مگر یہ تو 1 درہم دے رہا ہے۔ حضرت کوئی فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت کے چہرے پہ تبسم ہے، اور یہ تبسم آپ کے عدل کی نشانی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اب تم اس کو 999 درہم دے دو اور 1 درہم خود رکھو۔ اس نے کہا اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا جملہ یاد رکھو۔ اس نے کہا تھا جتنے چاہنا اتنے دے دینا۔ تم نے 999 درہم اپنے لیے چاہے اور 1 درہم وہ ہے جس کو تم نے بالکل نہیں چاہا، وہ اصل میں تمہارے لیے ہے، اور جو تم نے چاہا ہے وہ اس فرزند کے لیے ہے۔ اس واقعے سے ایک اور بھی مثال آپ کے سامنے آتی ہے کہ جب بھی کوئی حق کو دبانا چاہے گا، کسی کا حق چھیننا چاہے گا، تو حضرت کی ذات سامنے آئے گی اور زندگی کے ہر پہلو میں سامنے آئے گی اور کہے گی کہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کی مخالفت میں کھڑے رہو۔ یہی زندگی کی علامت ہے، کیونکہ زندہ مچھلیاں سمندر کا راستہ چیر کر سفر طے کرتی ہیں، جو سمندر کی لے میں دوڑتی ہیں ان کو زندہ نہیں مردہ مچھلیاں کہتے ہیں۔ حضرت کی ذات میں بے انتہا مثال موجود ہے، فضائل کی انتہا ہیں آپ، مگر اگر ہم ایک بات بھی حکمت کی آپ سے سیکھ لیں تو شاید ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ عرفان رمضان میں عشق قرآن کا یہ سیگمنٹ یہاں پہ اختتام پذیر ہونے لگا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آغا طاہر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، آغا گلزار صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ نے بہت سی مشکلات ہمارے لیے آسان کر دیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو بچے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ سے آپ کی حوصلہ افزائی اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے بچوں میں حوصلہ آئے گا۔ مجھے یقین ہے جب آپ جائیں گے گھر اور اس خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے تو اپنے پیرنٹس کے ماتھے بھی چومیں گے اور اپنے اساتذہ کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیں گے کہ انہوں نے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ جب ہم وقفے پہ جائیں گے اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ یہ تعزیت بھری ایک محفل ہے اور جس میں ہمارا نذرانہ عقیدت سوز و سلام ہے، سید نبیل رضوی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی بارگاہ میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وقفے پہ جانے سے پہلے اگر آپ بارگاہ نبوی میں عقیدت بھرے اس سلام کو پیش کریں جس میں ہماری نمائندگی بھی ہو جائے تو ہمیں خوشی بھی محسوس ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہم بھی اس غم میں اس انداز سے شریک ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔